السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کون سا سانگ گا رہی تھی؟ ذرا مجھے بھی سناؤ۔ ہور بیبی، تمہارے اور کون کون سے شوق ہیں؟ ہور کی جانب گہری نظروں سے آر پار دیکھتے ہوئے نرمی سے قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے آ رہا تھا۔ نہیں بل ہور کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، جو واش روم کے اندر کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اس کے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھینچ کر اپنے سانسوں سے زیادہ نزدیک کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا، اس کے بھیگے بالوں پر چہرہ رکھتے ہوئے بالوں کی خوشبو سے سانس کھینچتے ہوئے اپنے اندر اتارتے ہوئے بے قرار سا ہوا تھا۔ پاپا پلیز مجھے جانے دیں۔ ہور کیا چاہتی ہو؟ کیوں میرے لیے ہمیشہ کڑا امتحان بننے کے بعد مجھ سے یہ توقع کرتی ہو کہ میں تمہیں جانے دوں؟ کمر پر سختی سے ہاتھ رکھے ہوئے بالوں کو چومتے ہوئے کانوں پر گہرے لمس چھوڑتے ہوئے جلا رہا تھا۔ مما مجھے نہیں پتا تھا کہ تم باہر ہو۔ اچھا ہوا پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو پھر میں تمہیں ایسے دیکھنے سے محروم رہ جاتا۔ ہور کا نہا کر نکلا نکلا چہرہ، بھیگا بھیگا وجود، کھلے کھلے بدن سے اٹھتی ہوئی خوشبو سے بلاج کے سوئے ہوئے ارمانوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ بلاج کی آواز میں بھاری پن اترنے لگا۔ ہور اس کی بیوی تھی جس پر وہ سارے حق رکھتا تھا، مگر اس بات ٹب والے سین کے بعد 1 مہینہ ہونے والا تھا، بلاج نے خود پر پابندیاں عائد کر رکھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس لکیر کو پار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہور کو ٹارچر کرنے کے لیے صرف زبان کا استعمال کرتا تھا، مگر آج کل تو یہ کام بھی وہ ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ کام کا پریشر بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ الیکشن سر پر ہونے کی وجہ سے بلاج گھر پر بہت کم رہتا، رات کو بھی لیٹ ہی لوٹتا۔ زیادہ تر ہور اس کے آنے سے پہلے سو چکی ہوتی تھی۔ ایسے کہو کہ بلاج پاس رہ کر بھی حدود کراس نہیں کرتا تھا، مگر ہور نے آج ایک بار پھر سے اس کے ارمانوں پر پٹرول ڈال کر آگ بھڑکا دی۔ آخر مرد تھا، مرد کو بہکنے میں ٹائم نہیں لگتا، اور جہاں پر کوئی ڈر اور خوف نہ ہو کہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہاں پر تو خود کو سنبھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہونے لگتا ہے۔ ہور اپنی حالت پر شرم و حیا کے رنگوں میں ڈھلی ہوئی شرم سے لال پڑ چکی تھی۔ اوپر سے بلاج کا اتنا نزدیک ہونا اس کی دھڑکنوں پر اشتعال برپا کر چکا تھا۔ بلاج کی گرم گرم لب ٹھنڈی گردن پر رکھتے ہوئے انگارے کا کام کر رہے تھے۔ ہور کی گردن پر بلاج کے لبوں کے نرم گرم لمس گردن کو جلا رہے تھے۔ مقابل کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی آزادی اور رہائی حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ میری شرٹ کیوں پہنی؟ کپڑے فرش پر گر گئے تھے۔ نازک سے گالوں پر داڑھی کی چبھن دیتے ہوئے مدہوش سا ہوتے ہوئے خماردار لہجے میں پوچھا، مجھے میری شرٹ واپس چاہیے۔ چینج کرنے دے دوں گی، مجھے ابھی چاہیے۔ بلاج پلیز چلاؤ مت، تم ایسی بیہودہ باتیں مت کرو۔ آج تو میں بیہودہ عمل بھی کر سکتا ہوں۔ ایک تو تم نے میری اجازت کے بغیر میری شرٹ پہنی، اور دوسرا تم نے گستاخی کی، مجھے میٹنگ سے لیٹ کروا دیا۔ بلاج کی بات سے ہور کے پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہور نے بڑی چالاکی دکھائی اور بلاج کی گردن پر چٹکی کاٹتے ہوئے راہ فرار حاصل کرنے کی ناکام اور بے وقوفی والی کوشش کی۔ پاگل لڑکی، تمہیں چٹکیاں کاٹنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ بلاج اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا، مگر چٹکی کاٹنے پر اس کی خماری کا نشہ تھوڑا کم ہو گیا۔ بلاج کی چالاکی مہنگی پڑے گی، بلاج سے چالاکی مہنگی پڑے گی۔ کیا کریں گے؟ آپ بھی مجھے چٹکی کاٹیں گے؟ شرم کرے، آپ مرد ہیں اور مرد کو عورتوں والی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ چٹکی کے ڈر سے ہور کو یاد آ گیا کہ بلاج مرد ہے۔ ہور ولیمے والے دن گاڑی میں بلاج کی چٹکی کو اب تک نہیں بھولی تھی۔ واہ، ہور بیبی کو پتا ہے کہ میں مرد ہوں۔ ہور کی بات کو غلط رنگ دیتے ہوئے بلاج کے چہرے پر شیطانی رنگ بکھر کر اس کے خوبصورت چہرے کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب تو تمہارا ہمیشہ ہی وہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود کبھی تم تھوڑے سے کپڑوں میں چپکلی سے ڈر کر مجھے واش روم میں بلا لیتی ہو، کبھی مجھے باتھ ٹب میں گرا کر میرے حواسوں میں اشتعال پیدا کرتی ہو، اور آج چھوٹی سی شرٹ پہن کر میرے ارمانوں کے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ بلاج ہور کے روپ کو دیکھ کر پوری طرح سے بہکا ہوا تھا۔
ہور کی گردن پر گہرے گڑھے کو دیکھ کر بلاش کے دل نے چومنے کی طلب کرتے ہوئے اجازت مانگی۔ اجازت ملتے ہی ہور کی گردن پر بلاش کے ارمانوں سے سلگتے لب جھک کر گہرا لمس چھوڑتے ہوئے اسے سسکا رہے تھے۔ بلاش کے فون پر رنگ ٹیون نے بلاش کا موڈ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ بلاش جانتا تھا کہ اگر اس نے ہور کو ذرا سے آزادی دی تو ہور نے جا کر واش روم میں بند ہو جانا ہے۔ وہ اس وقت ہور کے اس بھیگے بھیگے مدہوش کر دینے والے سراپے کو دیکھنے سے محروم نہیں رہ سکتا تھا۔ ہور کو اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، پاؤں نیچے لٹکائے ہوئے اپنا بھاری ہاتھ اس کے پیٹ کے اوپر سے لے جا کر بیڈ پر رکھے ہوئے اسے سمجھا گیا کہ اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہور نے اٹھنا چاہا۔ بلاش نے گھور کر دیکھا، مطلب کہ اٹھنے کی اجازت بالکل نہیں۔ دوسرے ہاتھ سے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ کیا موت پڑ گئی ہے صبح صبح جو فون پر فون کیے جا رہے ہو؟ بلاش چیخا تھا۔ آ جاؤں گا، جب کہا ہے کہ ٹائم سے پہنچ جاؤں گا تو پہنچ جاؤں گا، کسی کا پابند یا غلام نہیں ہوں۔ اگر دوبارہ فون کیا تو جان لے لوں گا۔ پتہ نہیں مقابل کی بات اس نے بات سنی بھی تھی یا نہیں، اپنی سنا کر ٹھک سے فون بند کر دیا۔ جا رہا ہوں مگر رات کو میرا انتظار کرنا، اگر سوئی تو جان نکالوں گا۔ اور اس کی لال خماردار آنکھوں میں بھاری آواز میں دھمکی سن کر ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ ہور کو صرف ایسے وقت پر ہی بلاش سے ڈر لگتا تھا، ورنہ تو وہ ہر وقت اس کے مقابل زبان چلانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ بلاش کو مجبوری کے تحت جانا پڑ رہا تھا کیونکہ میٹنگ بہت ضروری تھی۔ اس وقت اس کے دل کی جو حالت تھی وہ لفظوں میں بیان کر کے بتائی نہیں جا سکتی تھی۔ جذباتوں نے قہر مچا رکھا تھا۔ بلاش بالکل جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی پنکھڑیوں کو لبوں سے قید کرتے ہوئے گہری لپ کسنگ کرتے ہوئے جھٹکے سے پیچھے ہوا، واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہوا، بدن میں لگی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جذباتوں کی آگ اس کے پورے وجود کو جلا رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، مجھ سے نہیں بھاگا جا رہا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے براق مسلسل اسے جنگل کے بیچوں بیچ بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح فجر کو بھگانے کے لیے براق نے اس کے پیچھے کتے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ آرام سے فجر بھاگنا گوارا نہیں کرتی تھی اور براق اسے کوئی ڈھیل دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خود ایک جگہ رک جاتا، وہ تو خود بھی مسلسل اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بنائی دوری پر بھاگتا رہتا تھا۔ اب تو فجر 100 کی سپیڈ سے بھاگتی تھی۔ اس کی سپیڈ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ براق پلیز ان کو روک لو، کیا یہ میری جان لے کر چھوڑیں گے؟ مجھ سے نہیں بھاگا جا رہا۔ ٹائیگر رک جاؤ، براق نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تو سب ٹریننگ یافتہ کتے اپنی جگہ رک گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے اب مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو مجھے آپ سے لگتا ہے، اس کی وجہ سے میں بھاگتی ہوں۔ مطلب کہ میں کتوں سے بھی زیادہ جنگلی ہوں؟ میں نے ایسا نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا، مطلب تو یہی تھا۔ قدم اس کے قریب لاتے ہوئے گرے آنکھوں سے گھورا۔ نہیں تو میرا ایسا کوئی مطلب نہیں۔ اچھا تو کیا مطلب تھا؟ کافی دنوں کے بعد اس کے چہرے پر براق کو نظر آیا تھا۔ ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے براق اس کے قریب ہوا۔ وہ سٹپٹا کر تھوڑا پیچھے ہوئی تھی، کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی جانب کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بے جان سے کوشش کی اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی، جبکہ مقابل کی گرفت سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ فولادی جسم کے ساتھ سامنے یہ کانچ کی گڑیا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب براق نے بہت حد تک مضبوط تو بنا دیا تھا، مگر پھر بھی استاد ہوتا ہے اور شاگرد کبھی بھی استاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہی کر رہا ہوں جو بہت دنوں سے نہیں کیا۔ مطلب میری قربتوں کو اتنی جلدی بھول گئی ہوں؟ جو مطلب سمجھنا پڑے گا۔ دونوں ایک جیسے بلیک کپل ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بھی اور بھی قریب کر گیا، مضبوط باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے چہرے پر چکائے خماردار نظروں سے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری اجازت کے بغیر میرے نزدیک نہیں آئیں گے، آپ اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتے۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ پورا دن دونوں نے جنگل میں ہی گزارا، الگ الگ ٹریننگ کرتے ہوئے۔ وہی جگہ تھی جہاں پر براق اس کے ساتھ پہلے رہتا تھا۔ اب بھی وہ ٹریننگ کے لیے یہیں پر آئے تھے، کیونکہ ٹریننگ کے لیے یہ سب سے بیسٹ جگہ تھی، جہاں پر ندی میں تیرنا بھی سکھا سکتا تھا، جنگل میں بھاگنا بھی سکھا سکتا تھا، کھائی سے نیچے گر کر سنبھلنا بھی سکھا سکتا تھا، اور ساتھ ہی میدانی علاقہ تھا جہاں پر پیراشوٹ سے اترنا سکھا سکتا تھا، ہیلی کاپٹر سے نیچے کودنا سکھا سکتا تھا۔ اس کی ساری ٹریننگ پوری ہو چکی تھی، اب تو صرف ری چیکنگ کر رہا تھا۔
اور یہ آخری دن تھا اس کی ٹریننگ کا، کیونکہ براق سمجھ چکا تھا کہ اب فجر پوری طرح سے خود کو سنبھالنے کے قابل ہو چکی ہے۔ وہ بہت دنوں سے فجر کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس دن جذبات میں اس نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ اس کو نزدیک نہیں آئے گا، جبکہ یہ اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ اپنی بیوی قریب ہو، رات کی تنہائی ہو، ایک بستر پر آغوش میں لیے ہوئے اس پر اپنی شدت بکھیرنے کا حق بھی ہو، اس کے باوجود وہ خود کو روکنا پڑے، تو یہ ایک مرد کے لیے موت سے بھی مشکل امتحان ہے۔ اور اس امتحان سے وہ پچھلے 1 مہینے سے بھی زائد عرصے سے گزر رہا تھا، مگر آج اس کا خود کو روکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب بھی فجر کے ساتھ لیٹتا جسم میں آگ کے لاوے پھوٹتے تھے۔ پوری رات وہ کیسے گزارتا تھا یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ آج اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے وہ تھک چکا تھا۔ آج رات وہ سوچ کر آیا تھا کہ اسے یہی جنگل میں رہنا ہے۔ کیمپ میں کینڈل لائٹ ڈنر کا پورا ارینجمنٹ تھا۔ آج کیمپ پہلے جیسا نہیں تھا۔ کیمپ کو اندر سے دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ریڈ روز پورے کیمپ کی زمین کی چادر پر بچھائے ہوئے تھے۔ فجر کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ براق گھر سے پلان کر کے نکلا ہے۔ اس نے تو ابھی تک کیمپ کے اندر کا ماحول دیکھا تک نہیں تھا۔ براق کی تشنگی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس نے بہت دنوں سے اس کے نازک وجود کو محسوس نہیں کیا تھا۔ بہت دن ہو گئے تھے اس کے لبوں نے اس کی پنکھڑیوں کی نمی کا جام نہیں پیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جذباتوں کی لہریں، گہری لہریں دیکھتے ہوئے فجر سٹپٹا کر آزادی پانے کو بے قرار تھی۔ فجر کے چہرے پر جھکتے ہوئے براق کی گرم سانسیں فجر کے گالوں کو جھلسا رہی تھی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ آج میں وعدہ توڑ رہا ہوں۔ وعدہ توڑنا اچھی بات نہیں ہوتی، کسی کو تڑپانا بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، مجھے فرق نہیں پڑتا، میری محبت کافی ہے ہم دونوں کے لیے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، حق ہے تمہیں۔ میں ایک دن آپ کی قید سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مار ڈالے مجھے، دونوں مر جائیں گے۔ بہت ظالم ہیں آپ، جانتا ہوں۔ کیا ملتا ہے آپ کو مجھے ٹارچر کر کے؟ اس وقت میں تمہیں ٹارچر نہیں کر رہا، تم جانتی ہو جسے پیار نہ ہو وہ اس کی قربت بھی سزا ہوتی ہے۔ یہ بات اپنی دھڑکنوں کو بھی سمجھا دو، جو اشتعال برپا کیے ہوئے میری دھڑکنوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ بھی بے قرار ہے قربت کے لیے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ یوں اس سے دور ہٹی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہے۔ آج زبان کی نہیں، تمہاری دھڑکنوں کی بات سن کر دور نہیں ہٹوں گا۔ میری زبان پر جو بات ہے وہی میرے دل کی دھڑکنوں میں بھی ہے۔ خود سے اندازے لگانا چھوڑ دیں براق۔ نگاہیں چراتے ہوئے کیمپ کی طرف تیزی سے چل پڑی تھی۔ جس بات کو تمہارا دل نہیں مان رہا، کیوں اس بات کے لیے ضدی بنی ہوئی ہو؟ اعتراف کر لو کہ میری محبت کے سامنے تمہاری نفرت گھٹنے ٹیکنے لگی ہے۔ کیمپ پاس ہی تھا تو دونوں آگے پیچھے کیمپ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ میری جان چھوڑ دیں، بس کر دیں، بہت امتحان دے چکی ہوں اور کی ہمت نہیں مجھ میں۔ کیمپ کے اندر کا منظر دیکھ کر وہ آنکھ بگولا ہو کر پلٹی۔ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ٹپ ٹپ گالوں پر پھسل کر نیچے آ گئے تھے۔ آرزس کی آنسوں کی شدت سے ایک دم لال پڑ گئے تھے۔ کس کو دھوکہ دے رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوری طرح سے بازوں میں میچ گیا۔ جس کی پوری زندگی دھوکہ ہو وہ کسی کو کیا دھوکہ دے گی؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ نظر چراتے ہوئے سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر مقابل کی گرفت بہت سخت تھی۔ وہ چٹپٹا کر رک گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ فجر کہ میں بچہ ہوں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا؟ سب سمجھتا ہوں، سب جانتا ہوں کہ تم زبان سے اعتراف نہیں کرنا چاہتی اور تم اپنی جگہ رائٹ ہو۔ اس دن تمہارا مجھے روکنا صرف ڈر کی نشاندہی نہیں کر رہا تھا، تمہارا رونا بار بار مجھے روکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ بات ثابت کر رہا تھا کہ تم مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ جھوٹ ہے، سب کا سب جھوٹ۔ آپ کی تشخیص ایسی ہے کہ آپ سے پیار کیا جائے، آپ صرف نفرت کے لائق ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرخ آرز سے جھوٹ بول رہی تھی، جبکہ سچائی وہی تھی جو براق کی نظروں نے دیکھا اور دھڑکنوں نے محسوس کیا۔ جانتا ہوں کہ محبت کے لائق نہیں ہوں، نفرت کا حقدار ہوں۔ میں تو تسلیم کر رہا ہوں، تم بھی مان لو کہ تمہیں سب کے باوجود مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ مسز فجر براق اس کے گردن پر لبوں کے لمس چھوڑتے ہوئے اسے اپنی گردن کے لپٹ میں لے رہا تھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، نہ کبھی اعتراف کروں گی، مر جاؤں گی کبھی نہیں کہوں گی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ تو پھر ان خوبصورت آنکھوں کو کیوں زحمت دے رہی ہو؟ کیوں تکلیف ہے تمہاری؟ آنکھیں مت کرو تسلیم مجھے۔
مجھے اپنی محبت میں آج کی رات شدتوں کا حق دے دو۔ براق کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، قریب مت آئے میرے، کہتے ہوئے فجر کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ قریب آنا میری مجبوری ہے، مر رہا ہوں میں اس وقت، خود کو روک نہیں سکتا۔ تمہارے بدن کی خوشبو کو محسوس کیے بہت دن ہو گئے ہیں۔ فجر تو خود تو امتحان سے گزر رہی ہو، میرے امتحان مت لو۔ میری زندگی مجھ سے پہلے ہی بہت امتحان لے چکی ہے۔ تم میرا سکون ہو، کچھ پل سکون سے کے گزار لینے دو۔ خمار دار آواز، لہجے میں بھاری پن، آنکھوں میں خماری اترنے لگی تھی۔ چینج کرو، آج کی رات میری مرضی سے گزرے گی۔ بہت راتیں تمہاری من مرضیوں کے سامنے خاموشی سے میں نے گزار لی ہیں۔ آج کی رات کسی طرح کی مزاحمت کھڑی مت کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہی ہوگا جو براق چاہتا ہے، اور براق جب اپنی مرضی پر آتا ہے، تم اچھی طرح سے واقف ہو، براق کبھی قدم نیچے نہیں لیتا اور نہ سامنے والے کو قدم پیچھے لے جانے دیتا ہے۔ لہجے میں دھمکی تھی، اور اگر مقابل کمزور ہو تو پھر تو بالکل بھی پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ آنکھوں میں طنز کے تیر لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، مقابل کو خود پر یقین نہیں ہے۔ اگر مقابل کو خود پر غور کرے تو مقابل کمزور نہیں۔ کیمپ کے اندر رکھا ہوا ڈریس اس کے سامنے کیا، اس کو پہنو۔ میں نہیں پہنوں گی، دوبارہ نہیں کہوں گا، پہلے بھی بہت بار تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنا چکا ہوں، آج بھی وہی عمل دہراؤں گا۔ براق کی دھمکی پر فجر نے اس کے ہاتھ سے ڈریس پکڑ لیا۔ ڈریس کے نام پر جو تھا، وہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسے ڈریسز پہن چکی تھی۔ براق کے سامنے اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی ڈریس جس کے کندھوں پر صرف باریک سٹریپ لگے ہوئے تھے، گہرا ٹیپ گلا، کمر پر سٹریپ سے کراس بنا ہوا تھا، پوری کمر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 2 سیکنڈ کے لیے وہ کیمپ سے باہر گیا تھا، کیونکہ فجر کے سامنے چینج کرتے ہوئے پھر کچھ آنی کرتی، اس لیے وہ ٹائم خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فجر نے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات لیے ڈریس پہن لی۔ سائڈ پر لگی ہوئی لانگ سلٹ کے اندر سے اس کی مخملی گوری ٹانگ تھائز تک باہر دکھائی دے رہی تھی۔ بےہودہ انسان ایسے ڈریسز تھے تو اچھا ہے کہ بندہ کچھ بھی نہ پہنے، غصے سے بڑبڑائی تھی۔ کہاں سمپل سے فراک اور شرٹ کرتے پہننے والی فجر کو براق نے یہ کیا بنا دیا تھا۔ میری جان، تھوڑی دیر تک تمہارا یہ شوق ابھی پورا کر دوں گا، تمہارا حکم سر آنکھوں پر۔ براق اندر داخل ہوتے اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ اس کی گوری مخملی جسم کو اس تنگ چپکے ہوئے نیم دراز لباس میں دیکھ کر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں گہری خماری رنگ لیے اس کے قریب ہوا۔ خوبصورت تو پہلے ہی بے انتہا تھا، ظالم جب ہلکا سا مسکراتا تھا تو نفرت کرنے والے مقابل کی بھی جان نکلنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر کیمپ کے اندر رکھے ہوئے ریکارڈر پر رومانٹک سانگ پلے کرتے ہوئے قریب ہوا۔ ذرا بہکتا ہے آج تو میرا تن بدن، میں پیاسا ہوں، مجھے بھر لے اپنی باہوں میں۔ بھاری ہاتھ بے لباس کمر پر رکھتے ہوئے، اسے اپنے قریب کی پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے، سانگ کا ہر بول کو نگاہوں سے اس کے دل تک اتار رہا تھا۔ ہے میری قسم تجھ کو صنم، دور کہیں نہ جا، یہ دوری کہتی ہے پاس میرے آ جا۔ چہرے پر نرم گرم لبوں کے لفظ چھوڑتے ہوئے اس کے چہرے کو محبت کی آگ میں جھلساتا، وہ لبوں سے نفرت کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں پگھل رہی تھی، گھماتے ہوئے اس کی پشت اپنے چوڑے سینے سے لگا کر، لب کندھوں پر رکھ کر چومتے ہوئے، ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر رکھے، ہاتھوں کی حدت محسوس کروا رہا تھا۔ وہ سٹپٹا کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہٹا چکی تھی۔ دھڑکنوں پر اس کے ہاتھوں کی حدت نے فجر کے دل میں چھپے ہوئے جذباتوں میں اشتعال برپا کر دیا تھا۔ براق، میں آپ سے سچ میں بہت نفرت کرتی ہوں۔ خود کو یقین دلاؤ، میں تو یقین کر چکا ہوں۔ کان کی لو دانتوں سے نرمی سے کھینچتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہا تھا، اس کے وجود کی گرمی کو اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے۔ براق کے لب مسکرائے تھے، اپنے بدن کی آگ اس کی نازک وجود میں منتقل کرتے ہوئے، ہاتھ دھڑکنوں پر لے جا چکا تھا۔ یوں ہی برس برس کالی گھٹا برسے، ہم یار بھیگ جائیں اس چاہت کی بارش میں، تیری کھلی لٹوں کو سلجھاؤں میں اپنی انگلیوں سے، میں تو ہوں اسی خواہش میں، سردی کی راتوں میں ہم سوئے رہے ایک چادر میں، ہم دونوں تنہا ہو نہ ہو کوئی رہے اس گھر میں۔ براق، مجھے مار دیں، جب کسی سے محبت ہو جائے تو خود کو مرا ہوا تسلیم کر لینا چاہیے۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، نفرت بھی نہیں ہے، نفرت ہے، بہت زیادہ ہے۔ میری جان، میرے ہاتھوں کے نیچے تمہاری دھڑکنیں ہیں، میرے نام کے مقدس نغمے بول رہی ہیں،
کیسے مان لوں کہ نفرت کرتی ہو؟ سخت داڑھی والے گال اس کی مخملی گالوں پر رب کرتے ہوئے لبوں کو لبوں سے چوم کر ہاتھ دھڑکنوں کی نرمیوں کو محسوس کر رہا تھا۔ پاس رکھے ہوئے سنگل بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے گہری گرے آنکھیں اس کے بھرے بھرے نشیب و فراز پر تھی۔ تڑپائیں مجھے تیری سبھی باتیں، ایک بار اے دیوانے، جھوٹا ہی سہی پیار تو کر، میں بھولا نہیں ہنسی ملاقاتیں، بے چین کر کے مجھ سے یوں نہ پھیر نظر، روٹھے گا نہ مجھ سے، میرے ساتھ یا یہ وعدہ کر، تیرے بنا مشکل ہے یہ جینا میرے دل پر۔ دھڑکنوں کو بے لباس کرتے ہوئے دھڑکنوں کا اتار چڑھاؤ لبوں کے نیچے محسوس کرتے ہوئے براق کے پورے وجود میں آنکھ کی لپیٹیں مزید بڑھنے لگی تھی۔ بہت دنوں کے بعد اسے فجر کی قربت نصیب ہوئی تھی۔ وہ دیوانگی کی آخری حد تک دھڑکنوں کو چوم کر نمی کے قطرے کو تشنگی سے پی رہا تھا۔ فجر کے دونوں ہاتھ بڑھا کے کندھوں پر سختی بنائے ہوئے تھی۔ دھڑکنوں پر براق کے لبوں کے چبھن سے وہ سسکنے لگی تھی۔ وہ تشنگی مٹا رہا تھا، وہ مچھلی کی طرح مچل رہی تھی۔ وہ مسرور ہو رہا تھا، وہ مجبور ہو رہی تھی۔ وہ شبنم تھی، وہ آگ تھا، مگر خدا کی قسم دونوں کا ملنا نایاب تھا۔ دیوانگی تو ہمیشہ براق کی شخصیت کا حصہ تھی، مگر آج دیوانگی میں جو نشہ تھا اس کا گہرا اثر فجر پر پڑ رہا تھا، کیونکہ مقابل کی نفرت کی بنیاد براق کی شدت بھری محبت ہلا چکی تھی، جس کو مقابل زبان سے قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دھڑکنوں پر پہرے بھی نہیں لگا پا رہی تھی، جو چیخ چیخ کر بلاج کی دھڑکنوں سے مل کر بغاوت پر اتری ہوئی تھی۔ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتے ہوئے گہری گھٹا بن کر اس پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی سسکیوں کو لبوں سے دباتے ہوئے شدتوں میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی نازک سی انگلیوں کو اپنی سخت انگلیوں میں پھنسائے دونوں اطراف میں سختی سے جمائے ہوئے تھے، پنکھڑیوں کو شدت سے قید میں لیتے ہوئے بے تابی سے نمی کے ہر قطرے کو کھینچ کر لبوں سے چومتے ہوئے اسے اپنی دل کی آگ ٹھنڈی کر رہا تھا، جو کہ مزید بھڑک رہی تھی۔ کیسی پیاس تھی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نیٹ کی برائے نام سے ڈریس کو پوری طرح سے ہٹاتے ہوئے اسے بلینکٹ کے اندر کور کیے، اس کی ہر رنائی کو چومتے ہوئے اسے سسکاری بھرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ خوبصورت جسم کی کوئی رنائی ایسی نہیں تھی جہاں براق کے لب اپنی بے باکیاں نہیں دکھا رہے تھے۔ براق کے ارمانوں کی آگ سے سلگتے ہوئے لب ہر رنائی کو پوری شدت اور عقیدت سے چومتے ہوئے محبت کی حسین رات کا آغاز سے اختتام تک لے جانے کا پورا انتظام کر چکے تھے۔ وہ اس پر اپنی سخت شدتیں لمحہ بلمحہ پڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تیز سانسیں لیتی ہوئی اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ 14ویں کی روشن شام کی مانند دونوں محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ کل کی صبح کیا پیغام لاتی ہے اس کا تو نہیں پتا، مگر آج کی حسین دنوں کے لیے ہمیشہ شاید یادگار بن کر رہے۔ فجر اس کی نرم سخت شدتوں کو سہتی ہوئی، اس کی آغوش میں لپٹی ہوئی ہر دکھ ہر غم سے بے نیاز تھی۔ اس وقت وہ ہر نفرت سے بیگانی ہو کر صرف اس کی محبت بھری شدتوں میں ڈوب کر کسی اور ہی دنیا میں گم تھی، جہاں پر نفرت کا نام و نشان نہیں تھا۔ دو جسم تھے، ایک جان تھی، جس میں محبت اور عشق کی خوشبوؤں کا شہر مہکا ہوا تھا۔ عشق کی خوشبو سے پورے جنگل کی فضا کو مہکا رہی تھی۔ زمل کے چہرے پر بلاج کے ڈر سے پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ بلاج کا چہرہ غصے سے لال پڑ چکا تھا۔ نظر سامنے سڑک پر گاڑے ہوئے گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ جیسے ہوا میں اڑ رہی ہو۔ زمل میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کچھ بولتی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے بلاج سے اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اس بھائی سے جو ہمیشہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ بلاج میٹنگ سے جلدی فارغ ہو گیا تھا۔ بلاج کافی دنوں سے زمل کو کالج پک اینڈ ڈراپ کرنے نہیں آیا گیا تھا۔ آج تو وہ زمل کو لینے جا رہا تھا اور راستے میں اس کی فیوریٹ آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھلانے کا پورا موڈ تھا۔ بلاج زمل کو کالج سے لینے آیا تو راستے میں زمل کافی ڈل سی لگ رہی تھی۔ بلاج کو زمل بہت عزیز تھی، وہ بہت پیار کرتا تھا زمل سے۔ زمل کو ذرا سی تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک بلاج نے کبھی زمل کو سوتیلی نہیں سمجھا تھا۔ ایسی کون سی زمل کی خواہش تھی جو بلاج نے پوری نہیں کی تھی۔ بلاج اکثر زمل کو خود پک اینڈ ڈراپ کرنے آتا۔ آج کل وہ الیکشن کی وجہ سے کافی زیادہ مصروف تھا۔ اس کے باوجود بھی جب بھی اسے ٹائم ملتا وہ پہلے سے ہی زمل کو انفارم کر دیتا کہ اسے لینے وہ خود آئے گا۔ اسے بہت اچھا لگتا تھا زمل کے ساتھ ٹائم گزارنا۔ زمل کو بہن نہیں بیٹیوں کی طرح بلاج سے پیار کرتا تھا، مگر آج بلاج کا دل چاہ رہا تھا کہ زمل کا گلا دبا دے، زمل کو چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے پھینک کر مار دے۔ وہ بار بار اسٹیئرنگ پر مکے مار رہا تھا، گاڑی جان بوجھ کر رش کے بیچ میں سے ایسے گزار رہا تھا کہ خدا کرے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ مر جائے۔
وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا زمل کی اس حرکت کو۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زمل ایسا بھی کر سکتی ہے۔ وہ زمل کو اس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اپنے کھلونے دے کر اس کے آنسو صاف کیے۔ اس زمل نے آج اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار بھی اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچا۔ بلاج کے دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ وہ زمل جو ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بلاج سے شیئر کر کے سیٹ اپ کر لیتی تھی، اس نے اپنے بھائی کی عزت کو اس طرح اچھالا۔ بلاج کی عزت کے معاملے میں بہت زیادہ سینسیٹیو تھا۔ بلاج کو لوگوں کی نظر سے بھی دیکھتے تھے، جس نظر سے بھی دیکھتے تھے، مگر بلاج اصلیت میں ایسا ہی تھا۔ عورتوں کی عزت کرنا جانتا تھا، اسے حرام رشتوں سے سخت نفرت تھی۔ گاڑی جیسے ہی بلاج کی حویلی کے سامنے رکی، پہلی بار بلاج نے زمل کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھر کے اندرونی سفر طے کیا۔ گھر کے کچھ ملازمین نے بھی یہ مناظر دیکھا۔ بلاج زمل کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ سامنے ہی صدف بیٹھی ہوئی کوئی اسلامی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ تھوڑی سی دین اسلام کی تربیت اپنی بیٹی کو بھی دے دیتی تو اچھا ہوتا۔ بلاج نے زمل کے بازو سے کھینچتے ہوئے صدف کے آگے لا کر پھینکا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے والی تھی کہ صدف نے تھام لیا۔ کیا بدتمیزی ہے بلاج، ہر دن کے ساتھ تم بدتمیز سے بدتمیز کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ صدف شدید غصے میں تھی، اسے بالکل بلاج کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، سر پر رکھے ہوئے سفید دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے چہرے پر سخت زاویے لیے بلاج کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زمل وہیں پاس پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ زمل کی حالت بلاج کے ڈر سے بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور بس میں سما جائے۔ کس قدر شرمناک لمحہ تھا جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں۔ بلاج نے کتنے غرور بھرے لہجے سے کہا تھا، شی از مائی سسٹر، مگر دوسرے ہی لمحے چودھری بلاج کا غرور چکنا چور ہو گیا۔ وہ آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ مبارک ہو، آپ کی سسٹر پریگننٹ ہے۔ ڈائٹ اچھی طرح سے نہ لینے کی وجہ سے ان کا بی پی لو ہے، اسی وجہ سے ان کا سر چکرا رہا ہے۔ ان کے کھانے پینے پر خاص توجہ دیجیے، شاید یہ اچھی طرح سے ڈائٹ نہیں لے رہی۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ بلاج نے لیڈی ڈاکٹر کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جیسے ابھی لیڈی ڈاکٹر کو کچا چبا جائے گا۔ ڈاکٹر بیچاری کے تو طوطے اڑ گئے۔ سر، میں نے کچھ غلط نہیں کہا، میں نے تو آپ کو حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ میں نے کہا بکواس بند کرو۔ حقیقت سے آگاہ کیا ہے، بلاج نے سرد لہجے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے اسی کی بات کو دہرایا۔ بلاج کسی شناخت کا محتاج نہیں تھا۔ بلاج کا تعلق سیاست سے تھا تو آئے دن بلاج نیوز میں خبروں پر چھایا رہتا تھا، اس لیے لیڈی ڈاکٹر بھی بلاج کو اچھی طرح سے پہچان چکی تھی۔ یہ نیوز جتنی شاکنگ بلاج کے لیے تھی، اس سے کہیں زیادہ زمل کے لیے تھی۔ زمل کو تو دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کافی دنوں سے اپنی طبیعت کو لے کر ایک الگ سا بوجھل پن بدلاؤ محسوس کر رہی تھی، مگر اس طرف تو اس کا دھیان بھی نہیں کیا۔ ایک لمحے کے لیے زمل کا دل چاہا اپنے بھائی کی نظروں میں گرنے سے بہتر تھا وہ مر جاتی۔ اگر بلاج اس سے پیار کرتا تھا تو پیار تو زمل بھی اپنے بھائی سے بے انتہا کرتی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ سوچ سوچ کر وہ اپنے آپ میں ہی مر رہی تھی۔ اس کا ٹریٹمنٹ کرو۔ جی سر، بلاج نے کھا جانے والی نظروں سے زمل کی جانب دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا۔ زمل نے گھبرا کر فوراً سے نظریں نیچے کر لی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے۔ سر، ان کو ڈرپ لگانی پڑے گی، ڈاکٹر نے کانپتے ہوئے کہا۔ تو لگاؤ، اس کے لیے مجھے سائن کر کے دینے پڑیں گے۔ نہیں سر، صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ تو لاؤ اجازت نامہ، میں دستخط کر دوں۔ نہیں سر، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ تمہارے مطلب کو سمجھنے کے لیے میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے، جلدی سے ٹریٹمنٹ شروع کرو۔ جی سر۔ ڈاکٹرز نے زمل کو ڈرپ لگا دی۔ ڈاکٹر ڈرپ لگا کر بلاج کے ڈر سے فوراً اپنے روم میں چلی گئی۔ بلاج بھی ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے اس کے روم میں گیا تو ڈاکٹر ڈر گئی۔ کیا بات ہے سر، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی؟ ڈاکٹر نے گھبرا کر کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوئی، اگر ہو جاتی تو اب تک تمہاری گردن تمہارے جسم سے الگ ہو چکی ہوتی، کیونکہ چودھری بلاج کے سامنے جو غلطی کرتا ہے، بلاج اس کو غلطی پوچھنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ سر بتائیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میری کیا اوقات سر کہ میں آپ کے سامنے غلطی کرنے کی جرات کروں؟ بلاج کی دبدبے اور روبدار پرسنالٹی اور اس کی اسٹرانگ پارٹی سے ڈاکٹر کافی گھبرا چکی تھی۔ یہ بات یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر غلطی سے بھی یہ بات ہم تینوں کے درمیان سے باہر آئی تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ راتوں رات لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ لوگوں کے گھروں میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔
اور خاندان کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. کبھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آگ کیسے لگی. گاڑی کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بندہ موقع پر ختم. بس اتنا ہی پتہ چل پاتا ہے کہ انجان ٹرک ڈرائیور نے گاڑی کو ٹھوکا اور ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. وہ سپاٹ لہجے سے بولتا جا رہا تھا. ڈاکٹر کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھی. ڈاکٹر کے حلق سے تھوک نیچے نہیں جا رہی تھی. بلاج کتنا اسٹرانگ ہے اور اس وقت اور اس کی طاقت کیا ہے. اس بات سے ڈاکٹر انجان نہیں تھی. جانتی تھی کہ وہ جو بول رہا ہے وہ سب کروانے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور یہی بات اسے سمجھانا چاہ رہا تھا. سر آپ کو میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میں کبھی اپنا منہ نہیں کھولوں گی. پلیز سر آپ مجھ سے اور میری فیملی سے دور رہیے گا. یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی. نہ میں نے کچھ سمجھا نہ دیکھا. اصل میں بلاج کے ریئیکٹ سے ڈاکٹر سمجھ چکی تھی کہ اس کی سسٹر کی شادی نہیں ہوئی. ایسی خبر سن کر بلاج کا ریئیکٹ نارمل تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس سے جو غلطی ہو گئی تھی اسے کور کرنے کے لیے ڈاکٹر کو دھمکانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا. سمجھدار ہو، بہت جلدی میرے اشارہ سمجھ گئی ہو. آج کل پرسوں 10 دن 15 دن 1 مہینہ 1 سال یا 100 سال بعد بھی یہ خبر باہر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. آج کے بعد ہمیشہ میرے بندوں کی نظر تم پر رہے گی، یہ بھولنا مت. انگلی دکھاتے ہوئے وارننگ دے کر طوفان کی طرح روم سے نکل گیا، جبکہ ڈاکٹر پاس پڑے ہوئے پانی کے گلاس کو اٹھا کر گٹاگٹ گلے میں انڈیل گئی. بلاج کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم زمل پر چلا رہے ہو؟ ہور اپنے روم میں تھی جب اسے یہ محسوس کیا کہ باہر ٹی وی لاؤنج سے بلاج کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ تیزی سے اپنے روم سے باہر آئی. جب ہور نے دیکھا کہ بلاج کے ہر برساتی نظروں سے زمل کو دیکھ رہا ہے جیسے وہ ابھی اس کو گولی مار دے گا. اس سے پہلے ہور کسی معاملے کی تہہ تک پہنچ پاتی، بلاج نے ایک بار پھر سے زمل کا بازو کھینچتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے کا رخ کیا. بلاج کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو زمل کو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیوں تماشا لگا رہے ہو گھر میں، اپنا بھی اور ہمارا بھی؟ صدف بھی چلاتی ہوئے اس کے بیٹے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی. تماشا تو آپ کی بیٹی نے لگا دیا ہے، وہ کہتے ہوئے زمل کو کھینچتے ہوئے ساتھ لیے جا رہا تھا. ہور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. وہ دونوں بلاج کے پیچھے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی. بلاج زمل کو بازوں سے کھینچتا ہوا اپنی ماں کے کمرے تک لے آیا، بیڈ پر پٹکنے والے انداز میں پھینکا. اس سے پہلے وہ کچھ بولتا صدف نے پہلی بار بلاج پر ہاتھ اٹھایا. چٹاک کی آواز سے تھپڑ بلاج کے گال پر مارتے ہوئے شدید غصے والی نظروں سے دیکھا. ہور منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے حیران کن نظروں سے دیکھے جا رہی تھی. معاملہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا تھا. نہ تو آج سے پہلے ہور نے کبھی بلاج کو زمل پر اس طرح سے غصہ کرتے دیکھا، نہ کبھی اس نے پپو کو یوں بلاج پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا. یہ سب کچھ پہلی بار دیکھنے کو ہور کو مل رہا تھا. ہور ہوش و حواس کھو دینے کے در پہ تھی. ہور نے جلدی سے روم کا دروازہ بند کر دیا تاکہ باہر ملازمین ان کے بیچ میں ہونے والے اس مسئلے کو سن نہ سکے. یہ تھپڑ اگر آپ نے اپنی بیٹی کے منہ پر بھی رسید کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بلاج کی آنکھوں میں اس قدر غصہ اور قہر تھا، آنکھیں شدید لال ہو گئی تھی. پہلی بار ہور کو بہت خوف آ رہا تھا. بلاج کے چہرہ غصے کی شدت سے لال انگارہ ہو گیا. دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے ادھر ادھر گھما کر وہ لمبی لمبی سانس لے رہا تھا. اسے بات نہیں کی جا رہی تھی. ایک طرف تو اسے زمل کے پر شدید غصہ تھا، دوسری طرف اپنی ماں کے تھپڑ کا غصہ. اس کی ایسی انسلٹ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اسے دکھ ہوا تھا اس بات کا کہ زندگی میں پہلی بار اس نے زمل پر غصہ کیا اور اماں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا. میری بیٹی نے آخر ایسا کیا کیا ہے جو تم اس کے ساتھ ایسا رویہ استعمال کر رہے ہو؟ اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ باپ کے ہوتے ہوئے تم زمل کے ساتھ ایسا رویہ استعمال کرو گے؟ میں برداشت کروں گی؟ بلاج میں نے تمہاری ہر بات ہر بدتمیزی کو نظر انداز کیا، مگر تم زمل کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے میں کبھی برداشت نہیں کروں گی. بہتر ہوگا ذرا اپنی بیٹی سے پوچھ لیں کہ اس نے ایسا کیا گل کھلایا ہے جس کی وجہ سے اتنے سالوں میں پہلی بار اس کے ساتھ یہ رویہ استعمال کر رہا ہوں. افسوس ہے مجھے کہ اب تک اپنے بیٹے کو سمجھ نہیں سکی. جس بہن کو میں نے پلکوں پر بٹھا کر رکھا اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کیا. اگر آج اس پر غصہ کیا تو انعام میں تھپڑ ملا. کیسے بھول گیا کہ بلاج تو کبھی اپنے آپ کے لیے خاص نہیں تھا. کبھی آپ کو اپنا شوہر عزیز ہو گیا اور آپ بھول گئی میرے بابا کو. کبھی آپ کو اپنی بیٹی عزیز ہو گئی اور بھول گئی اپنے بیٹے کو. بلاج ایسا نہیں ہے، غلط الزام مت لگاؤ مجھ پر. ایسا ہی ہے اماں جان، آج کے بعد تو شک کی گنجائش بھی نہیں رہے گی. مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. پوچھتی جب بھروسہ ہی نہیں تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس نہیں ہوئی. اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ سوتیلا بھائی ہے یہی غلط ہوگا.
میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، مگر تم سن کہاں رہے تھے میری بات؟ چلو بتاؤ کیا کیا ہے زمل نے جس کی وجہ سے تم یہ جاہلوں والا رویہ استعمال کر رہے ہو؟ صدف تجسس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جو زمل کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ دور ہو جاؤ، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم اس کے نزدیک بھی بیٹھی تو۔ یہ اس محبت کے لائق بھی نہیں ہے جس نے اپنے بھائی کی محبت کی کوئی لاج نہیں رکھی۔ وہ کیا تمہاری محبت کی تو کیا قدر کرے گی؟ بلاج نے حور کے بازوں سے کھینچ کر اسے زمل سے دور کر دیا۔ بلاج بس کر دو، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، کیوں میرا بی پی ہائی کر رہے ہو؟ اب تو صدف کو سچ میں بہت ٹینشن ہونے لگی تھی۔ یہ سچ تھا کہ بلاج نے کبھی زمل پر غصہ نہیں کیا تھا، مگر آج اس کا غصہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مطلب بات بہت بڑی تھی۔ نہیں بتا سکتا میں اپنی اس بیٹی سے پوچھیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ کھا جانے والی نظروں سے زمل کی جانب دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ بھائی آپ میری بات سنیں، میں نے کچھ غلط نہیں۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ اب بھی تم میں اتنی ہمت باقی ہے کہ تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بول سکتی ہو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ بلاج نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبانی چاہی تھی کہ حور نے آ کر بلاج کا ہاتھ تھام لیا۔ بلاج کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم زمل پر اتنا غصہ ہو؟ ایسا بھی اس نے کیا کر دیا ہے؟ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا ہے۔ ایسے اپنے ہی گھر کی بیٹی کا تماشا بنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تمہیں مجھے گیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی عقل ہے مجھ میں۔ سمجھ تو حور کو بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ بھائی جو زمل کی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی اس طرح ناراض نہیں ہوتا تھا، آج کیوں وہ آگ کا گولا بنا ہوا ہے۔ غلطی کی ہوتی تو بلاج معاف کر دیتا، مگر اس نے تو گناہ کیا ہے۔ لفظوں کو چباتے ہوئے بولا، بلاج میرے دماغ کی نس پھٹ جائے گی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ صدف رونے لگی تھی۔ نہیں بتا سکتا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی زبان سے بتاؤں کہ میری بہن نے کیا گل کھلایا ہے۔ اسی سے پوچھے کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ سسکیاں لے کر روتی ہوئی زمل نے اپنی نظریں گود سے اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ کیسے بتاتی کہ اس کا بھائی غلط نہیں؟ بے شک زمل نے ایسا گناہ نہیں کیا تھا، مگر اپنے بھائی کی نظروں میں اس وقت وہ گناہ گار تھی، اور یہ بات وہ خود بھی جانتی تھی۔ زمل مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے صدف بولی۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ صدف چلائی، میں پریگننٹ ہوں۔ یہ بات صدف سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ایسے لگا جیسے کھولتا ہوا سیسا کسی نے اس کی کانوں میں ڈال دیا ہو۔ پاس کھڑی ہوئی حور پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ اب تک زمل کو دیکھی جا رہی تھی۔ منہ پر دونوں ہاتھ رکھے وہ دیوار کے ساتھ لگی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ زمل نے کیا کہا ہے؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صدف کا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے زمل کے گال سے ٹکرایا۔ چٹاک کی آواز سے زوردار تھپڑ زمل کے گال پر پڑا تھا۔ ایک نہیں دو نہیں بے شمار تھپڑوں کی بارش زمل کے چہرے پر پڑتی گئی۔ پھپھو پلیز چھوڑ دے، حور نے آگے بڑھ کر اپنی پھپھو کے ہاتھ تھامے۔ کیسے چھوڑ دوں، اس کو شرم نہیں آئی؟ صدف نے روتے ہوئے کہا۔ سوری اماں۔ تمہاری سوری سے کیا میں اپنی بیٹی کے سامنے سر اٹھانے کے لائق بچی ہوں؟ اماں غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ زمل اٹھ کر اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ زمل تم اٹھو، اٹھ کر اوپر بیٹھو۔ حور نے اسے کندھے سے پکڑ کر آنسو صاف کرتی ہوئی بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ وہ پلیز جو کچھ ہو گیا ہے اس کا تماشا بنانے سے بہتر ہے کہ ہمیں بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اوے سیانی، چپ کر جاؤ گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، اس نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ تم اس کا نام بتاؤ، اگر اس کے میں نے ٹکڑے نہ کر دیے تو۔ میرا نام چودھری بلاج نہیں۔ بتاؤ کون ہے وہ بغیرت جس نے چودھری بلاج کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کی؟ بلاج کی دھاڑ پر زمل دبک کر سکرول کرتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ کون ہے وہ، مجھے اس کا نام بتاؤ، بلاج پھر سے چلایا۔ زمل کے کانپتے ہونٹوں سے بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ زمل کیا ازلان؟ ایک دم سے صدف کے غصے سے بھرے دماغ نے کام کیا تو اس کے دماغ میں فوراً سے ازلان کا نام آیا۔ اسے یاد آیا کہ اس رات وہ ازلان کے ساتھ آفس اکیلی تھی۔ زمل نے آہستہ سے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ حور کو بلاج کے غصے اور گھبراہٹ کی وجہ سے سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ بلاج کے ڈر سے حور کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ معاملہ تو حور کی سوچ سے بھی زیادہ کہیں سنگین ہو گیا تھا۔ اس وقت بلاج کے غصے سے وہ جتنی خوفزدہ تھی، ازلان کا نام سن کر بلاج کیا ریئیکٹ کرے گا یہ سوچ کر حور کی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کہاں پھنسا دیا ازلان بھائی آپ نے؟ یہ نکاح میری پروٹیکشن کے لیے گیا تھا، یہاں تو مجھے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ حور نے غصے سے دماغ میں سوچا۔ کیا کہا ازلان؟ بلاج چونک کر اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ میں اس کی جان لے لوں گا۔ ازلان کا نام سنتے ہی بلاج کے غصے نے شدت پکڑی، مٹھیاں بھیجتے ہوئے آنکھوں سے انگارے برساتے ہوئے بولا،
مجھے ہمیشہ سے ہی آپ کے بھتیجے زہر لگتے تھے، اور اذلان تو انتہا سے زیادہ برا لگتا ہے۔ یہ وہی آپ کے بھتیجے ہیں نا جن کے آپ گن گاتی ہیں؟ میرے بھتیجے اور میرے بھتیجے میرے بھتیجے شراب نہیں پیتے، برے کام کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہمیشہ میرے سامنے تعریفوں کے پل باندھتی تھی۔ یہ کیا کیا بغیرت نے؟ اس پر تشریح کر سکتی ہیں؟ صدف شرم سے نسیں جھکائے کھڑی تھی۔ میرے بھتیجے شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہاں میں پیتا ہوں شراب، مگر شراب پی کر بھی مجھے اتنا ہوش ہوتا ہے کہ گھر کی عزتوں پر ڈاکے نہیں ڈالے جاتے۔ بلاج خاموش ہو جاؤ، یہ معاملہ بہت نازک ہے، بہن ہے تمہاری، اس طرح چیخ کر کیوں گھر کے ملازمین کے سامنے گھر کا تماشا بنا رہے ہو؟ کیوں گھر کی عزت کو اچھال رہے ہو؟ بلاج میں جانتی ہوں اس نے جو کیا وہ غلط ہے۔ اما آپ کو لگتا ہے جو اس نے کیا وہ غلط ہے؟ اب تو ہوش میں آ جائیں، یہ گناہ ہے۔ ہوش میں آئے اور یہ دیکھیں یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال چکی ہے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، یا پھر آپ بھی روایتی ماؤں کی طرح اپنی بیٹی کے گناہ پر پردہ ڈال رہی ہیں؟ خاموش ہو جاؤ بلاج، چلاؤ مت، پہلے پوری حقیقت سن لو، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ غلطی کی ہے، گناہ نہیں۔ جب گناہ نہیں تو گناہ کیسے کہوں؟ اما کس مٹی کی بنی ہوئی ہے؟ کیوں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنے کی ہمت آپ میں نہیں ہے؟ اس نے عزت کا جنازہ نکال دیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں اس نے گناہ نہیں کیا؟ افسوس ہے مجھے آپ کی سوچ پر۔ بلاج مٹھیاں میچتے ہوئے دھاڑا، مگر گناہگار وہ آپ کا خون ہے، آپ کا بھتیجا ہے، تو آپ اس پر الزام کیسے آنے دے سکتی ہیں؟ پھر چاہے آپ کے بھتیجے نے ہماری عزت کو نیلام کر دیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوہر ہے اس کا، نکاح کیا ہے اس نے زمل کے ساتھ، مگر پھر بھی یہ سب غلط ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں۔ بلاج کے سر پر صدف نے دم دھماکہ کر دیا تھا۔ بلاج کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھٹی ہوئی آنکھوں سے حیرانی سے ماں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی ماں نے کہا وہ سچ ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نکاح ہوا ہے، میں جانتی ہوں ان کے نکاح کے بارے میں۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، یعنی کہ سارا خاندان ملا ہوا ہے۔ افسوس ہے مجھے کہ میری ماں اس سب میں شامل تھی۔ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے مارتے ہوئے بلاج نے تنزیہ انداز سے کہا، بیٹا بلاج، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہیں سب بتانا چاہتی تھی۔ کب بتانا چاہتی تھی؟ بیچ میں ہی بلاج کو کاٹتے ہوئے جواب طلب نظروں سے پوچھ رہا تھا۔ میرے سر میں خاک ڈالنے کے بعد یا میری عزت کا جنازہ نکلنے کا انتظار فرما رہی تھی؟ بلاج بیٹا، میں ڈرتی تھی کہ جب تمہیں بتاؤں گی تو تم غصہ کرو گے، بہت بار کوشش کی کہ میں تمہیں بتا دوں، بس ہمیشہ تمہارے غصے کے ڈر سے خاموش ہو جاتی تھی۔ بس کر دے اماں، بس کر دے، اب مزید مجھے بیوقوف مت بنائے۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے فل سٹاپ لگاتے ہوئے کہا، واہ چودھری بلاج، تجھے تیرے اپنے ہی گھر کے لوگ بیوقوف بنا رہے تھے اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا، کتنا بڑا بیوقوف ہے تو۔ بلاج تنزیہ نظروں سے ماں کو دیکھتا ہوا پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بلاج گھر میں رکھے ہوئے فضول سامان کی طرح ہے جسے وقت آنے پر صرف استعمال کیا جا سکتا ہے اور بس واپس اسے اسٹور میں رکھ دیا جائے۔ بلاج کے ایک ایک لفظ الفاظ سے صدف تل تل کر مر رہی تھی۔ کیسے وہ اپنا سینہ چیر کر دکھاتی کہ وہ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، کیسے بتاتی کہ جو کچھ ہوا بس ہوتا چلا گیا، اس کا سب میں کوئی ہاتھ نہیں، وہ تو بس صحیح وقت آنے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ بلاج کو بتا پاتی۔ کیا کیا ماں آپ نے؟ میرے تو پہلے ہی سب رشتے کھوکھلے تھے، لے دے کر صرف میرے پاس ایک بہن کا رشتہ تھا، وہ بھی آپ نے چھین لیا۔ بلاج کی آنکھوں کے لال کناروں پر پانی جمع ہونے لگا تھا۔ بلاج اندر سے کتنا سینسٹیو تھا یہ تو ہر کو آج پتہ چلا تھا۔ بلاج کے اندر کا درد اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے۔ صدف نے آگے بڑھ کر بلاج کے چہرے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا، بلاج نے ہاتھ چھٹکتے ہوئے پیچھے کر دیا، ہونٹوں پر زبان پھیر دی۔ درد اور غصے سے بلاج کے حلق سے ہونٹ تک خشک ہو چکے تھے۔ جب آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے سے کرنا تھا تو کم سے کم بتا دیتی۔ یہ چوری نکاح کر کے آپ نے کیا ثابت کرنا چاہا ہے؟ ٹھنڈک پہنچائی اپنے بھتیجے کے دل کو کہ بلاج کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بلاج تو فضول ہے، بلاج کا اپنی بہن پر کوئی حق نہیں کیونکہ وہ سوتیلا بھائی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتا جا رہا تھا اور آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں سے زبردستی نکل کر داڑھی میں جذب ہونے لگے تھے۔ بلاج اپنے آنسو دکھانا نہیں چاہتا تھا، بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے صاف کیا۔ اس کے لیے توہین تھا عورتوں کے سامنے رونا، وہ تو مردوں کے سامنے بھی کبھی نہ روتا، مگر اس وقت اس کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں کے باندھ توڑتے ہوئے نکلتے آ رہے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ بن چکی تھی۔ بلاج کے چہرے پر اس کا درد تھا کہ صدف اور حریہ کا دل پھٹ رہا تھا۔ جس انداز سے بلاج بات کر رہا تھا ایک دم بلاج کا لہجہ غصے سے بدل کر درد بھرا ہو گیا۔
جب تک اسے نکاح کا نہیں پتہ چلا تھا اسے زمل پر غصہ تھا، مگر جب نکاح کا پتہ چلا تھا اس کے دل میں درد ہی درد بھر گیا تھا کہ اسے فضول سمجھا گیا۔ اس کی بہن کی زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے اسے کسی نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس بات کا درد بلاش برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ زمل سر جھکائے آنسوں سے روئے جا رہی تھی۔ اس کو افسوس تھا اپنے کیے پر۔ وہ بھائی جس نے آج تک سوتیلا اور سگا لفظ زبان پر لانا تک گوارا نہیں کیا تھا، جس لفظ کو وہ کہنا وہ گناہ سمجھتا تھا، اگر کوئی غلطی سے یہ لفظ بول دیتا تو بلاش جس کی جان کا دشمن بن جاتا تھا، مگر آج اسی بھائی نے اسے سوتیلا کہہ دیا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ وہ کیوں گئی تھی اس دن آفس، وہ کیوں اس نے ازلان کو نہیں روکا، کیوں وہ اپنے بھائی کے لیے آج شرمندگی کا باعث بن گئی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ آج وقت کو واپس موڑ کر لے آتی۔ بلاش تم بیٹھو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ تم ایسا مت سوچو کہ تم میری جان ہو۔ بلاش میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ صرف تمہیں ڈر کی وجہ سے نہیں بتایا۔ تم سے چھپانا میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ صدف نے بلاش کا ہاتھ تھام کر بٹھانا چاہا تھا۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، سب ختم ہو گیا ہے آج میرے لیے، اس گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ گھر، آپ کا شوہر، آپ کا مائکہ، آپ کا بھتیجے، آپ کے اور میں کچھ بھی نہیں، نہ میں آپ کا اور نہ یہاں پر کچھ میرا ہے، تو کیوں ہوں میں یہاں پر؟ لمبی سانس کھینچتے ہوئے بلاش اپنے آنسوں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج بلاش کے اندر پھر بچپن والا بلاش تڑپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ اسے چھین لیا گیا ہے، اس کی ماں سے چھین لی گئی ہے، اس کی بہن کو سے چھین لیا گیا ہے، اس کی دنیا ختم ہو گئی ہے، اس کے جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ بلاش تم بیٹھ کر پھپھو کی بات تو سنو۔ واہ حور بیبی، تمہیں کیسے بھول گیا؟ تم بھی ان کی ٹیم میں شامل ہو، یعنی میری بیوی بھی میری نہیں؟ او مائی گاڈ، میں کتنا بدقسمت ہوں یار۔ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بلاش کا درد کمرے میں بیٹھی ہوئی تینوں عورتوں نے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بلاش کا ایسا ٹوٹا ہوا روپ ان تینوں عورتوں کے لیے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سب لوگ صرف اکڑو روبدار ایٹیٹیوڈ والے بلاش کو جانتے تھے، اس سافٹ دل والے بلاش کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ بلاش تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ یعنی کہ میں ایسا بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حق بھی نہیں میرے پاس۔ سوری، معاف کر دو حور بیبی، پلیز اس غلطی کی سزا اپنے بھائیوں سے مت دلوانا۔ پہلے ہی دیکھو تمہارے بھائی اور تمہاری پھوپھو جان نے مل کر مجھے کتنی بڑی سزا سنا دی ہے۔ یہ جانتے تھے کہ بلاش جن کے سامنے جھکے گا نہیں، تو جھکانے کا انداز چیک کرو۔ مزید تمہارے بھائیوں سے میں پنگا نہیں لے سکتا۔ بلاش کو جھکانے کے لیے گھر میں موجود ہے تو پھر باہر والوں سے کیا شکوہ؟ نظریں اپنی ماں اور بہن پر تھی۔ تنزیہ نظروں سے دیکھ کر سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے سرخ لال انگارہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بلاش آج پلیز ایسے مت بولو۔ بلاش پلیز میری بات تو سنو۔ بلاش کا ہاتھ تھامتے ہوئے حور نے پہلی بار بلاش کے لیے کوئی سافٹ کارنر محسوس کیا۔ پہلی بار حور کا دل بلاش کے لیے اس قدر نرم تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے بلاش کے آنسوں صاف کر کے اس کے درد کو سمیٹنا چاہتی تھی۔ بلاش کی حالت دیکھ کر حور خود بھی رونے لگی تھی۔ بلاش جب چیختا تھا تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر بلاش کا ایسا روپ ان کے لیے بالکل الگ تھا۔ میں تمہاری ایک شرط پر بات سنوں گا۔ کیا؟ تم صرف اتنا بتا دو کہ تمہیں نکاح کا پتہ تھا یا نہیں۔ جھوٹ مت بولنا حور، سچ بتا دو۔ تمہاری تمام خطائیں معاف کر دوں گا، تمہارے اور میرے درمیان کی دشمنی بھی ختم کر دوں گا۔ بلاش کی آنکھوں میں امید تھی، وہ سننا چاہتا تھا حور اس سے کہے کہ وہ نکاح کے بارے میں نہیں جانتی۔ بلاش اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا تھا کہ کوئی تو تھا جو اس کا اپنا ہے۔ بولو حور، کیا تمہیں نکاح کا پتہ تھا یا نہیں؟ میں نے کہا بتاؤ، تمہیں نکاح کا پتہ تھا یا نہیں؟ 3 بار پوچھنے کے بعد جب حور نے جواب نہیں دیا تو نظریں جھکائے رکھی، تو اب کی بار بلاش زور سے چیخا۔ حور دبک کر پیچھے ہو گئی۔ پتہ تھا؟ شاباش، یہی پتہ کرنا تھا۔ ایک پل کے لیے دل نے کہا کہ حور بیبی ایسا نہیں کر سکتی، مگر پاگل تھا میں، کیسے سوچ لیا حور بھی تو اس بغیرت کی بہن ہے، میری اماں کی بھتیجی ہے، خون کے رشتے ہیں، تو میرے ساتھ حور کیوں مخلص ہو کر رہے گی؟ وہ سب تمہاری خونی رشتے ہیں، اور میں تمہارا دشمن ہوں، کوئی دشمن سے دوستی کیوں نبھائے گا؟ کتنا پاگل ہوں میں، اتنی سی بات میری سمجھ میں نہیں آئی اور سوال ہی تم سے غلط کیا۔ بلاش اتنی غلط فہمیاں اچھی نہیں ہوتی، موقع تو دو کہ میں تمہیں اپنی صفائی میں کچھ بول سکوں۔ حور آج سچ میں اپنی سچائی بتانا چاہتی تھی کہ اسے بھی رخصتی والے دن پتہ چلا تھا۔ اس کے بعد کئی بار اسے بتانے کی کوشش کی، مگر معاملات خراب نہ ہو جائے اس ڈر سے خاموش ہو جاتی۔ مجھے کسی سے کوئی صفائی نہیں چاہیے، میں کون ہوتا ہوں صفائی لینے والا؟ میری طرف سے تم آزاد ہو،
اور یہ دونوں بھی آزاد۔ حور کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اسے دور ہو گیا۔ اما آپ کی بیٹی، آپ کی مرضی، جو مرضی آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ زمل مجھے معاف کر دینا، میرا کوئی حق نہیں تھا تم پر، میں نے تمہیں ٹارچر کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ دور کھڑے رہتے ہی زمل کے آگے ہاتھ چھوڑے۔ بھائی پلیز ایسا مت کہیں، بلاج نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروایا۔ بلاج کیوں تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تم اس پر پورا حق ہے، جو کرنا چاہتے ہو تم کر لو، تم نکالو اس پر اپنا غصہ، مگر یہ لفظ مت بولو بلاج۔ صدف تڑپ کر اپنے بیٹے کے قریب آئی۔ پلیز ایموشنل ڈرامہ میرے ساتھ مت کریں، میری کیا حیثیت ہے آج میں جان چکا ہوں، اس سے زیادہ آپ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر بے وقوف نہیں بننا چاہتا۔ میں کیوں یہاں کھڑا ہوں؟ میں تو تم لوگوں کا اپنا نہیں ہوں اور غیروں سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ بلاج کا رویہ اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ حور، زمل اور صدف رو رو کر بحال ہو رہی تھی۔ وہ تینوں جانتی تھی کہ وہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے۔ اس نے زمل کو بہت پیار کیا، ہمیشہ سگی بہنوں سے بڑھ کر زمل کو پیار کیا، اور اس کے سامنے ایک کے بعد ایک چیز آتی چلی گئی۔ اس کا ری ایکٹ بالکل صحیح تھا۔ بلاج بیٹا میری بات سنو، میں تمہاری ماں ہوں، تم سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ سمجھاتی ہوں۔ چھوڑ دے اماں، خدا کے لیے، اس سے پہلے کہ میں کوئی بدتمیزی کروں اور اللہ کی ذات کے سامنے گناہگار ثابت ہو جاؤں، دور رہے مجھ سے۔ میں آج کے بعد آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ کی بیٹی، آپ کی مرضی، بس آپ سب لوگ مجھ سے دور رہنا۔ حور بیوی، میری طرف سے تم آزاد ہو، جب چاہو اپنے مائکے جا سکتی ہو۔ حور کی جانب نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حور تڑپ گئی تھی بلاج کی بات سے۔ اس نفرت کی جنگ میں کب بلاج اس کی دھڑکنوں پر راج کرنے لگا تھا، اس کا احساس حور کو آج ہوا۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتا ہوا تیز قدموں سے روم سے باہر نکل گیا۔ اور یہ سنبھال لینا میرے بیٹے کو، یہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ صدف اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر پریشان تھی۔ پلیز پھپھو خاموش ہو جائیں، آپ زمل کا خیال رکھیں، بلاج کو میں سنبھال لوں گی۔ حور بلاج کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے روم سے نکل گئی۔ صدف وہیں پر سر تھامے بیٹھ گئی۔ کیا کر دیا ہے تم نے زمل؟ دو خاندانوں کے بیچ میں آنکھ لگا دی، میری تو زندگی لگ گئی تھی اپنے مائکے اور بلاج کی نفرت کو ختم کرتے کرتے، اب کہیں جا کر وہ آنکھ ٹھنڈی ہونے لگی تھی، تم نے آج ایک بار پھر اس کو ہوا دے دی ہے۔ صدف نے گھور کر زمل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ زمل اپنی ماں کی جانب دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ اب رونے کا کیا فائدہ، تم نے اس بھائی کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے جو کبھی تمہاری آنکھیں گیلی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس بھائی کا دل توڑا جو تمہارے دل کی آواز کو ہم سے پہلے سمجھ جاتا تھا۔ اس بھائی کی عزت کو داغدار کر دیا جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اماں پلیز مجھے معاف کر دے، میں کبھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زمل اس وقت مجھ سے دور رہنا، مجھے بہت غصہ ہے تم پر، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا رویا، جو رونا گناہ سمجھتا تھا، جسے لگتا ہے کہ کمزور مرد روتے ہیں۔ تم نے میرے بیٹے کو کمزور کر دیا، میرا بس چلے تو آج میں تمہارا گلا دبا دوں۔ اماں پلیز دبا دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاج بھائی کا یہ روپ دیکھ کر میں سکون میں ہوں؟ اگر آپ مجھے مار دیں تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر اپنے گلے پر رکھتے ہوئے زمل نے روتے ہوئے اپنا گلا دبا رہی تھی، جبکہ صدف نے بار بار اپنا ہاتھ چھڑوا کر اسے دور ہونا چاہا، مگر زمل زبردستی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ چکی تھی۔ زمل تم نے بہت غلط کیا ہے، بہت غلط۔ آخر ماں تھی، زمل کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت ٹوٹے ہوئے لہجے سے بولی۔ چچی، آپ میرے سر میں تیل لگا دیں گی؟ منت سرسوں کے تیل کی کٹوری ہاتھ میں لیے ہوئے کچن میں داخل ہوئی تھی، جہاں پر سریا بیگم اور عافیہ بیگم دونوں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی بیٹا، لگا دوں گی، بس تھوڑی سی سبزیاں رہ گئی ہیں، یہ میں کاٹ لوں، سریا بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ پاس کھڑی اس کی ماں عافیہ کے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ اس کی بیٹی ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کو اگنور کرتے ہوئے اپنی سانس سے کام بول رہی تھی۔ اب تو عافیہ کا دل روتا تھا منت کو دیکھ کر۔ منت بات تک نہیں کرتی تھی اپنی ماں سے، وہ جب بھی آگے بڑھ کر منت سے بات کرنے کی کوشش کرتی، منت گھنٹوں خود کو روم میں بند کر رکھتی تھی۔ آصف کی طرف سے بھی سخت آرڈر تھے کہ منت سے کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کرنی۔ عافیہ کی تڑپتی ہوئی ممتا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس طرح اپنی بیٹی کا دل صاف کرے، جس میں اس نے خود بچپن سے لے کر جوانی تک نفرت بھری تھی۔ وہ سب کے سامنے کچھ بھی کہنے سے کتراتی تھی، جانتی تھی کہ منت کوئی لحاظ نہیں کرے گی، جب وہ بات نہیں کرے گی تو سب کے سامنے عافیہ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، اس لیے وہ خاموش ہو جاتی تھی، کسی کے سامنے منت سے کچھ بھی نہیں کہتی، جیسے اس وقت وہ بالکل خاموش کھڑی تھی مگر اس کا دل رو رہا تھا۔ ٹھیک ہے چچی، جب آپ فری ہو جائیں تو بتا دیجیے گا،
ٹھیک ہے بیٹا، بتا دوں گی۔ میرا بچہ کچھ کھائے گا؟ سریہ بیگم نے بڑی محبت سے پوچھا تھا۔ جی چچی، آپ پلیز سکینہ سے کہہ کر میرے لیے ایک گلاس اورنج جوس بنوا کر روم میں بھجوا دیں۔ ہاں میں ابھی بھجواتی ہوں، اور میں کچھ دیر میں فارغ ہو جاؤں گی تو پھر میں تمہیں روم میں آ کر تیل لگا دوں گی۔ جی تھینک یو سو مچ۔ پیار سے سریہ بیگم کے گال پر کسی کرتے ہوئے منت کچن سے جا چکی تھی، جبکہ بے اختیار دوسری طرف رخ کر کے کھڑی عافیہ کے آنسو گالوں سے پھسل گئے، جس کو اس نے جلدی سے صاف کر دیا۔ آج عافیہ بیگم دونوں بیٹیوں کی محبت سے محروم تھی۔ ایک تو خدا نے چھین لی اور دوسری کو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا۔ کتنا تڑپتی تھی منت اپنی ماں کی محبت کے لیے، مگر اب اس نے دل پر صبر کا پتھر رکھ لیا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اپنی ماں کے ہونے یا نہ ہونے پر۔ گاڑی سے اترو۔ نہیں اتروں گی۔ اور گاڑی سے اترو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کریں گے؟ ماریں گے مجھے؟ مار لیں، مگر میں گاڑی سے نہیں اتروں گی۔ حوریہ ضدی بنی ہوئی بلاج کے ساتھ دوسری سائڈ والی گیٹ سے اندر بیٹھ چکی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں تم لوگ مجھے پاگل کر دینا چاہتے ہو؟ جتنا کچھ کر لیا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش بچتی ہے؟ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخا تھا۔ بلاج، جو کچھ ہوا اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اس لیے میں سزا کی مستحق نہیں ہوں۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، نہ مجھے تم سے کوئی صفائی چاہیے۔ بس مہربانی کر کے تم گاڑی سے اتر جاؤ۔ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں اس گھر کے کسی افراد کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا کا واسطہ ہے، میرے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ وہ بہت اونچی آواز میں بول رہا تھا، مگر گاڑی سے آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ گاڑی بلٹ پروف تھی، تو آواز صرف گاڑی کے اندر ہی گونج رہی تھی، جبکہ بلاج کے گارڈز بالکل ریڈی کھڑے تھے اپنی اپنی گاڑیوں پر۔ جیسے ہی بلاج کی گاڑی نکلتی تو گاڑیوں کی فوج بلاج کے پیچھے نکلنے کو تیار تھی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ آپ جہاں جا رہے ہیں مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آج پہلی بار حور کے منہ سے بلاج کے لیے آپ نکلا تھا، جسے غصے میں بلاج محسوس تک نہیں کر پایا۔ حوریہ، میری عزت کا پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے، اب مزید میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ تم گاڑی سے اتر جاؤ، گارڈز دیکھ رہے ہیں۔ سانس روک کر بلاج نے خود کو نارمل کرتے ہوئے دھیما لہجہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، آپ چاہیں میرے ساتھ جو مرضی کر سلوک کر لیں۔ ابھی کون سا نیا ڈرامہ کر رہی ہو حور؟ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو؟ میں اس بات سے واقف ہوں، کیا یہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کوئی نیا ڈرامہ رچا رہی ہو؟ مت اتنی محنت کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہارے بھائی کو۔ جب ماں نے خود اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں تمہارے بھائی کو کچھ کہنے والا؟ تم اپنے بھائی کے لیے فضول میں یہ ڈرامہ مت کرو۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، مجھے آپ کی فکر ہے۔ استغفر اللہ، بس یہی جھوٹ سننے کے لیے میں زندہ تھا۔ بلاج کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ سامنے لگے ہوئے گاڑی کے شیشے سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ گارڈز ان کے امپریشنز نوٹ کر رہے ہیں۔ تماشا مت لگاؤ میری عزت کا، جتنا تماشا بننا تھا بن چکا، اب تم نیچے اتر جاؤ، مجھے میٹنگ میں جانا ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ میٹنگ میں جاؤں گی۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مردوں کے بیچ میں تمہارا کیا کام؟ کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جہاں پر آپ مجھے سیف بٹھا سکتے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولوں گی، نہ ہی آپ کو تنگ کروں گی۔ آپ کے ساتھ جاؤں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ نہیں، میں تمہیں ہرگز مردوں کے بیچ میں نہیں لے کر جا سکتا۔ تو پھر آپ رک جائیں، آج کی میٹنگ کینسل کر دیں۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایسے کہہ رہی ہو جیسے میری عشق میں پاگل ہو گئی ہو۔ تمہیں میری بہت فکر ہو۔ مت کرو یہ ڈرامے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں کیوں آپ کا مذاق اڑاؤں گی؟ پلیز بلاج، یا تو رک جائیں یا مجھے ساتھ لے چلیں۔ بلاج نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ گھر میں واپس جا کر زمل کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور گاڑی سے اترنے کو تیار نہیں تھی۔ باہر گارڈز کو وہ اپنا تماشا دکھانا نہیں چاہتا تھا، سوائے ہور کو اپنے ساتھ لے جانے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اسے کسی میٹنگ میں نہیں جانا تھا، وہ تو صرف گھر سے دور جانا چاہتا تھا، اور اگلے کچھ دن وہ گھر میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے دل سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا۔ سوچ لو، اب خود اپنی مرضی سے تم میرے ساتھ جا رہی ہو، کل کو تمہارے بھائیوں کا اعتراض ہوگا اور پھر تمہاری محبت اپنے بھائیوں کے لیے جاگے گی اور تم مجھے غلط ٹھہرا دو گی۔ گاڑی حویلی سے نکالتے ہوئے بلاش نے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں، کسی کو کوئی حق نہیں کہ کوئی اعتراض کرے۔ آپ کے ساتھ میرے بھائیوں نے، میرے گھر والوں نے اپنی مرضی سے رخصت کیا ہے۔ کتنی جلدی رنگ بدلتی ہو تم۔ آج پھپھو اور بھائی کو بچانے کے لیے تم کتنی بہترین پرفارمنس دے رہی ہو۔ وہ طنز کا ایک تیر حوریہ کے دل میں چبوتے ہوئے گاڑی کو ہوا میں اڑاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ بلاش نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اسے کہاں جانا ہے،
وہ کب سے مسلسل سڑک پر گاڑی بھگاتا لے جا رہا تھا. حور اسے بات کر کے سمجھانا چاہتی تھی مگر بلاج اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا. اچانک گاڑی پر فائرنگ ہونا شروع ہو گئی. بلاج کی گاڑی بلٹ پروف تھی تو اس لیے بلاج تک کو تو گولی نہیں پہنچ پائی مگر پیچھے ڈالے پر آتے ہوئے بلاج کے گارڈز پر فائرنگ ہونے سے بلاج کے گارڈز کی جان جا رہی تھی. حور نے ایسا منظر پہلی بار دیکھا تھا. وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی چیخیں مار رہی تھی. فلمی سین کی طرح گارڈز ڈالے سے پیچھے گر رہے تھے. ہر طرف خون نظر آ رہا تھا. دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے وہ ارد گرد دیکھے جا رہی تھی. گاڑی کے اندر کچھ خاص آواز نہیں آ رہی تھی. اس کے باوجود حور باہر کے منظر کو دیکھ کر بہت خوفزدہ تھی. اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں تمہارے ساتھ. کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا. حور بہت خوفزدہ تھی. یہ لوگ ہمیں بھی مار دیں گے، ہم مر جائیں گے. میرے ہوتے ہوئے تم تک کوئی آسانی سے نہیں پہنچ جائے گا. اتنا کمزور سمجھا ہے تم نے مجھے. اسے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ارد گرد کا ماحول دیکھ رہا تھا. بلاج کے لیے سب کچھ نیا نہیں تھا. سیاستدان دنیا میں آئے دن اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں. اسے بہت دنوں سے جان کی دھمکیاں بھی مل رہی تھی. بلاج بہت بہادر اور نڈر لوگوں میں سے شامل ہوتا تھا. اسے دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ اپنی سیفٹی کو ہمیشہ پاورفل رکھتا تھا مگر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا. وہ اس وقت اس کے ساتھ حور کیوں ہے؟ اسے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی مگر حور اس کی عزت تھی. وہ سیاستدان کی دنیا میں سب جانتے تھے کہ بلاج اپنی فیملی کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہے. بلاج کبھی بھی اپنی فیملی کو نہ تو پارٹیز میں لے کر جاتا تھا اور نہ ہی کسی سے متعارف کروانا پسند کرتا تھا. اس کے دشمن بخوبی جانتے تھے کہ بلاج کی کمزوری اس کے گھر کی عورتیں ہیں. اس وقت اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بلاج کے دماغ میں اس وقت یہ ڈر تھا کہ حور اس کے ساتھ ہے اور اسے گاڑی سے باہر نہیں نکلنا. ورنہ تو ایسے موقع پر بلاج اپنے گارڈ سے پہلے دشمنوں کے سینے پر گن تان کر کھڑا ہو جاتا تھا مگر اس وقت اس نے گاڑی سے قدم تک نہیں نکالا تھا.